السلام علیکم دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جو آپ کو واقعہ سنانے لگا ہوں اس میں 12,000 یہودی بندر ہو گئے تھے، اور یہ بالکل سچا واقعہ ہے، اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں کیا ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اور بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو تم میں سے سینچر کے بارے میں حد سے بڑھ گئے تھے، تو ہم نے کہہ دیا کہ تم لوگ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ سورہ بقرہ رکوع 8۔ تو دوستو، واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی ہی خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا کچھ اس طرح امتحان لیا کہ سینچر کے دن، مطلب ہفتے کے دن، مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا۔ مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ سینچر کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب سینچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ اب ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوض میں قید ہوں گی تو یہی ان کا شکار ہو گیا نا۔ تو سینچر ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا تو جو ان کے لیے حرام تھا۔ تو اب اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ تو ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلا سے منع کر رہے تھے اور ناراض ہو کر شکار سے باز رہنے کو کہتے تھے، جبکہ دوسرا کچھ لوگوں کا گروپ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہتا تھا، اور دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت ہی کیوں کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور تیسرا گروپ ان سرکش نافرمانوں کا تھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر سینچر کے دن ہی شکار کر لیا، اور مچھلیوں کو کھایا بھی اور اگلے دنوں میں کھانے کے لیے بچا بھی لی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ اس لیے لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ راستہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ سب بندروں کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو تو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں کے تار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں نہ کچھ کھا سکے اور نہ کچھ پی سکے، اور یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ تو دوستو، جو گروہ شکار سے منع کر رہا تھا وہ سلامت رہا، اور دوسرے دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا تھا۔ تو دوستو، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح ہلاک و برباد کر دیتے ہیں۔ ملیں گے آپ سبھی سے ہماری نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔